آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے بڑے شہروں میں دہائیوں سے دہشت گردی کے تربیتی کیمپ چلائے جانے پر پاکستان کی سرزنش کی ہے۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں 26 نکسلیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ دلی پولیس نے ایک انہدامی کارروائی کے دوران پتھر بازی کے معاملے میں 5 افراد کو گرفتار کر کے FIR درج کی ہے۔ اس واقعے میں 5 پولیس والے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں چوری کے شبے میں ایک اور ہندو شخص کی موت ہو گئی ہے۔ شمالی بھارت گھنے کہرے اور شدید سردی کی گرفت میں ہے، جس سے ریل اور فضائی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ ICC نے مردوں کی T20 عالمی کپ کی جگہ بدلنے سے متعلق بنگلہ دیش کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، اور بیڈمنٹن میں PV سندھو ملیشیا اوپن کے خواتین کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وینزویلا میں تازہ واقعات کے بارے میں بھارت کو تشویش ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ آج لگزمبرگ میں بھارتی برادری کے ممبران سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات کہی۔ انہوں نے سیاسی، تجارتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں لگزمبرگ کے ساتھ بھارت کی شراکت داری کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں بھارتی برادری کے رول کی ستائش کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ملک میں دہشت گردی کی حمایت کی خاطر دہشت گردی کے تربیتی کیمپ چلائے جانے پر پاکستان کی نکتہ چینی بھی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کی دنیا میں کچھ ملک اپنے مفادات کی خاطر کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بھارت کو مفت کی صلاح دیتے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس طرح کے حالات آپریشن سندور کے دوران سامنے آئے تھے، جب کچھ ملکوں نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن اپنے ملک کے مسائل کو نظر انداز کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس سال یورپ کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ بھارتی خلائی ریسرچ تنظیم ISRO 12 جنوری کو PSLV-C62 مشن لانچ کرے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ISRO نے اعلان کیا کہ آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز سے صبح 10:17 پر یہ سیٹلائٹ لانچ کیا جائے گا۔ اس مشن کا خاص حصہ زمین کی نگرانی والا سیٹلائٹ EOS-N1 ہے، جس کو دفاعی ریسرچ اور ترقی کے ادارے نے ایک خاص مقصد کے تحت تیار کیا ہے۔ اس مشن کے ذریعے 18 دیگر بھارتی اور بین الاقوامی چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹ بھی بھیجے جائیں گے۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں آج 26 نکسلیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے 13 پر مجموعی طور پر 65 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرن چوہان کے مطابق 7 خواتین سمیت ان نکسلیوں نے CRPF کے اہلکاروں کے سامنے خود سپردگی کی۔ چوہان نے بتایا کہ یہ نکسلی پیپلز لبریشن گوریلا آرمی PLGA کی بٹالین میں سرگرم تھے۔ دلی پولیس نے پرانی دلی میں انہدامی کارروائی کے دوران پتھر بازی کے معاملے پر 5 افراد کو گرفتار کر کے FIR درج کی ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پولیس کے ڈپٹی کمشنر ندھن ولسان نے بتایا کہ یہ انہدامی کارروائی دلی ہائی کورٹ کے احکامات کے تناظر میں دلی میونسپل کارپوریشن نے کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں 5 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری ملازم پر حملہ کرنے اور سرکاری ملازم کی ڈیوٹی میں خلل ڈالنے اور دنگا فساد پھیلانے کے دفعات کے تحت FIR درج کی گئی ہے۔ جو بھی ڈیمولیشن جو کیری کر رہے ہیں وہ MCD کر رہے ہیں، تو MCD از اے مین نوڈل ایجنسی۔ ہم تو سیکورٹی ایجنسی ہے۔ MCD اگر ہمیں ریکویسٹ کریں گے ڈیپینڈنگ اپون ایگزسٹنگ سچویشن وی ول سپورٹ۔ ہمیں RF کی کمپنی بھی ملا تھا، CRPF کی کمپنی بھی ملا تھا۔ ہم نے جتنا بھی فورس ملا ان کو اس ڈیمولیشن سائٹ کے علاوہ ایریا میں بھی ڈپلوائے کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو گجرات میں سومناتھ کا دورہ کریں گے اور سومناتھ سوابھیمان پرو میں شرکت کریں گے۔ یہ سرگرمیاں سومناتھ میں پورے سال جاری رہیں گی۔ 2026 میں سومناتھ پر ہوئے پہلے حملے کو 1000 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ سومناتھ سوابھیمان پرو 8 جنوری سے 11 جنوری تک منایا جائے گا۔ حکومت نے بتایا ہے کہ ملک میں صحت کے 50,000 اداروں نے معیار کو یقینی بنانے کے قومی اسٹینڈرڈ NQAS سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت نے بتایا کہ اس حصول یابی سے معیار، حفاظت اور مریض کو دھیان میں رکھنے والی دیکھ بھال کے لیے قومی عہد کو تقویت ملتی ہے اور بھارت سبھی کے لیے اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے نوگاؤں میں متھن سرکار نامی ایک نوجوان کی نہر میں کودنے کے بعد اس وقت موت ہو گئی جب رقم چھیننے کے الزامات میں کچھ مقامی لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ یہ واقعہ اتوار کے سہ پہر کو مہادیو پور اپ ضلع کے ہٹ چا گوری بازار علاقے میں پیش آیا تھا۔ متھن سرکار کی لاش منگل کے سہ پہر کو چک گوری بازار کے نزدیک ایک نہر سے برآمد ہوئی۔ اس پر چوری کرنے کا شک تھا، جس کے بعد مقامی لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور وہ مقامی لوگوں سے بچنے کے لیے نہر میں کود پڑا۔ سپریم کورٹ نے ہوا کے معیار کی دیکھ ریکھ کے لیے کمیشن CAQM سے کہا ہے کہ وہ قومی خطہ راجدھانی دلی میں آلودگی کے بڑے ذرائع کا پتہ لگائے اور اس سے لڑنے کے طریقے بھی بتائے تاکہ مرحلے وار منصوبے بنائے جا سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیہ باگچی کی ایک بینچ نے کہا کہ CAQM سبھی شعبوں کے ماہرین کو ایک جگہ لائے اور بات چیت کر کے طویل مدتی حل پیش کرے جن کو مرحلے وار نافذ کیا جائے تاکہ اس کا روزمرہ کی زندگی، صنعت اور لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ راجستھان کے زیادہ تر حصوں میں گھنا کہرا چھایا ہوا ہے اور شدید سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ شدید کہرے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت، ریلوے خدمات اور پروازوں میں بھی رکھنا پڑا ہے۔ کئی علاقوں میں بہت کم دوری تک نظر آ رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ شدید سردی کی وجہ سے ریاست کے 24 اضلاع میں 8ویں کلاس تک کے اسکولوں میں 10 جنوری تک چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ 28 شہروں میں کل رات درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس سے نیچے پہنچ گیا۔ جے پور میں موسمیات کے سینٹر کے مطابق درجہ حرارت 2 سے 8 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ فی الحال اگلے 2 سے 3 دن تک شدید سردی کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ جے پور سے جتیندر دویدی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 2 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اڈیشہ، راجستھان میں شدید سردی کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، ودربھ اور چھتیس گڑھ میں بھی کل شدید سردی کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ IMD کے مطابق جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش، بہار، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت گھنا کہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران ملک کے کئی حصوں میں شدید کہرے کی صورتحال کے سبب ریلوے خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ شمالی ریلویز کے مطابق آج صبح بہت کم دوری تک نظر آنے کی وجہ سے دلی آنے والی 50 سے زیادہ ٹرینوں میں تاخیر ہوئی ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ BCB کی اس عرضی کو مسترد کر دیا ہے جس میں اس نے مردوں کے T20 عالمی کپ 2026 کے میچوں کو بھارت کے علاوہ دیگر کسی ملک میں کرائے جانے کی درخواست کی تھی۔ T20 عالمی کپ 2026 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شروع ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ BCB نے سیکیورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے عالمی کپ میں بھارت آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس سے قبل بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے انڈین پریمیئر لیگ سے مستفیض الرحمان کو نکال دیا تھا کیونکہ کئی تنظیموں نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف ہو رہے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ بھارت کی بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو ملیشیا اوپن سپر 1000 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے چینی تائپے کی کھلاڑی سونگ شو یون کو 21-13 اور 22-20 سے ہرایا۔ 8ویں درجے کی کھلاڑی سندھو کا مقابلہ دوسرے راؤنڈ میں جاپان کی کھلاڑی توموکا میازاکی سے ہوگا۔ سابق عالمی چیمپئن پچھلے سال پیر میں چوٹ لگنے کے بعد پہلا بین الاقوامی میچ کھیل رہی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اپنے بڑے شہروں میں دہائیوں سے دہشت گردی کے تربیتی کیمپ چلائے جانے پر پاکستان کی سرزنش کی ہے۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں 26 نکسلیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ دلی پولیس نے ایک انہدامی کارروائی کے دوران پتھر بازی کے معاملے میں 5 افراد کو گرفتار کر کے FIR درج کی ہے۔ اس واقعے میں 5 پولیس افسران بھی زخمی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں چوری کے شبے میں ایک اور ہندو شخص کی موت ہو گئی۔ شمالی بھارت گھنے کہرے اور شدید سردی کی گرفت میں ہے جس سے ریلوے اور فضائی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ ICC نے مردوں کے T20 عالمی کپ کی جگہ بدلنے سے متعلق بنگلہ دیش کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں PV سندھو ملیشیا اوپن کے خواتین کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔